بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 142 میں نماز جنازہ کے آداب پر گفتگو ہوگی۔ ان آداب اور مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ عمومی جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، تکبیروں کے ساتھ ہاتھوں کو بھی کانوں تک بلند کرنا چاہیے۔ اس مسئلہ میں اقوال اور روایات کا بھی اختلاف ذکر کیا جائے گا، اور شہید ثانی کا تبصرہ اور تحلیل بھی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس مسئلہ میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ لَهَا لِلتَّبَرُّكِ بِهَا بِكَثْرَةِ مَنْ صَلَّى فِيهَا وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ يَقْصِدُهَا۔ مستحب ہے نماز پڑھنا فی المواضع المعتادۃ لہا، ان جگہوں پہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے جو نماز جنازہ کے لیے معین ہے، اور عموماً وہاں پر جنازہ پڑھا جاتا ہے اور وہ اس طرف جو ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ معتادہ یعنی جہاں نماز جنازہ پڑھنے کی عادت ہو چکی ہو، عام طور پر ادھر لوگ جاتے ہوں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ لِلتَّبَرُّكِ بِهَا، تاکہ اس سے تبرک حاصل کیا جائے اور برکت حاصل کی جائے۔ بِكَثْرَةِ مَنْ صَلَّى فِيهَا، چونکہ بہت سارے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی ہے، نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مقام متبرک ہو چکا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے مسجد ہوتی ہے، اب اس کا ایک مقام ہے، چونکہ بار بار اس میں آ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک احترام بن جاتا ہے۔ اسی طرح جنازہ گاہ بھی اس سے بھی تبرک حاصل ہو سکتا ہے، چونکہ بکثرت جنازے وہاں پر پڑھے جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر حاضر ہوئے ہیں، دعائیں کی ہیں، ذکر پاک کیا ہے، تو اس مقام کے جو برکت ہے اس سے استفادہ ہو جائے گا۔ وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ يَقْصِدُهَا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی اس شخص کی موت کے بارے میں سنے گا تو یقصدها، اس جنازہ گاہ معروف جنازہ گاہ کی طرف جنازہ پڑھنے کے لیے قصد کرے گا، آئے گا۔ اور یہ دوسری جو دلیل ہے اس کا یہ معنی ہوگا کہ اگر معروف جگہ پہ جنازہ پڑھائیں گے تو پھر لوگ وہاں پر بآسانی آئیں گے اور زیادہ اجتماع ہوگا، اور اس جنازے میں زیادہ شرکت کی وجہ سے بھی اس سے برکات حاصل ہوں گی۔ تو دونوں میں اختلاف ایک جہت سے پایا جاتا ہے۔ پہلی دلیل میں ہے کہ پہلے جو جنازے بکثرت پڑھے جا چکے ہیں اس کی وجہ سے اس مقام پر ایک برکت حاصل ہو چکی ہے، اس سے تبرک حاصل کیا جائے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اب کا جو جنازہ وہاں پہ لے جائیں گے تو چونکہ وہ مقام جنازے کے حوالے سے معروف ہے، لوگ وہاں جنازے کے لیے آنے جانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، تو زیادہ لوگ وہاں پر آئیں گے اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ تو اب اس کی میں دلیلوں کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یہ جو پہلی ہے کہ ان جگہوں پہ کیا کرنا چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے جن میں عموماً جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے اسے شیخ طوسی اور علماء کی طرف نسبت دی ہے، اور ان مقامات سے تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ چونکہ اس میں بہت ساری پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سننے والا موت کے بارے میں ان مقامات پر بآسانی آ سکتا ہے اور پھر زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ایک روایت ہے عمر بن یزید سے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا مات المؤمن
فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنین فقالوا اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا. جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 مومنین آ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدایا ہم اس سے سوائے خیر اور نیکی کے کچھ نہیں جانتے اور تو ہم سے بہتر اس کو جانتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی قد اجزت شہاداتکم وغفرت لكم ما علمت مما لا تعلمون. میں نے تمہاری گواہیاں قبول کر لی اور اس کو بخش دیا جو کچھ تم نہیں جانتے اور میں جانتا تھا. دوسری روایت میں نبی اکرم سے منقول ہے ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 مومنین شرکت کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے تو اللہ ان کی شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرماتا ہے. تو یہ اس کی جو علت ہے اور سبب ہے میرے خیال میں روایات میں زیادہ تر دوسری چیز کو بیان کیا گیا ہے. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى. رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا، بے تکبیر، تکبیر کہتے وقت، بے تکبیر کلے ہی تمام تکبیروں میں، جنازے کی تمام تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا مستحب ہے. رفع الیدین مستحب ہے. یستحب پر اس کا عطف ہوگا جہاں پہ باقی مستحبات بیان ہو رہے ہیں. علی الاقوی یہ قوی تر قول ہے کہ تمام تکبیریں جو جنازے کی کہی جائیں گی جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں. والاکثر علی اختصاصہ بالاولی. جبکہ اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ہاتھوں کو اٹھانا پہلی تکبیر کے ساتھ خاص ہے اور وہی مستحب ہے. تو یہ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. اقوی قول کی بنیاد پر تمام تکبیروں کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب قرار دیا گیا اور یہ شہید اول کا نظریہ ہے، انہوں نے اقوی بھی اس کو قرار دیا ہے. جبکہ اکثر علماء وہ اس استحباب رفع یدین کو پہلی تکبیر کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں. اختلاف ہو گیا اقوال میں. وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ اور یہ دونوں چیزیں مروی اور منقول ہیں، احادیث اور روایات میں آئی ہیں. عجیب ہے، دونوں چیزیں روایات میں منقول ہیں. شہید ثانی فرماتے وَلَا مُنَافَاتَ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، منافات نہیں ہے. فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يُتْرَكُ أَحْيَانًا چونکہ کبھی مستحب کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جناب شہید ثانی نے یہاں پر جو تعبیر بیان کی ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ کبھی مستحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وجہ سے عملاً باقی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو اگر یہ عملی روایت ہوتی تو اس میں ہم کہہ سکتے تھے، لیکن جب دونوں روایتیں لفظی صورت میں آ رہی ہیں اور ان میں ایسا لحن موجود ہے کہ ایک کہتی ہے کہ فقط پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے اور دوسری میں ہے کہ سب کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، تو یہ شہید ثانی کی تعبیر وہاں چلنے والی نہیں ہے. لیکن بہرحال شہید ثانی نے فرمایا ہے اور بات ٹیکنیکلی ٹھیک بھی ہے کہ مستحب کو کبھی چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ مستحب واجب تو نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ہو جائے.
وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، اسی سے شہید اول کے نظریے کا قوی ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اصل میں شہید ثانی کی توجہ کی طرف آ رہی ہے کہ شہید اول کے نظریے کو قوی ثابت کریں، اقوا ثابت کریں۔ پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، باقی کے لیے اختلاف ہے، کچھ میں ہے کہ مستحب ہے، کچھ میں مستحب نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اصل میں تو مستحب ہے لیکن چونکہ مستحب ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی، تو پھر شہید اول کا نظریہ وہ قوی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے دقت فرمائی ہے روایات میں کہ جن میں باقی تکبیروں کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ایز اے مستحب اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ورنہ اصل استحباب ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کبھی مندوب کا ذکر روایات میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مستحب کا ذکر روایات میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اگرچہ اصل میں رفع الیدین تمام تکبیروں میں مستحب ہو۔ اور نزید میں ہے قد یترک العمل بالمندوب، یہ جو شہید کا جملہ تھا اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی مستحب پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، تضاد کو ختم کرنے کی جو وجہ اور علت بیان کی گئی، اس سے مصنف کے قول کی قوت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ کیا تھا کہ فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ قَدْ يُتْرَكُ، سوال یہ ہے کہ مصنف کا قول اقوا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہ دیتے وہ روایات جن کے ذریعے مشہور نے استدلال کیا ہے وہ تعارض نہیں رکھتی قول اول کے دلیلوں کے ساتھ، کیونکہ آئمہ کبھی فعل مستحب کو ترک کر دیتے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ فعل مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس کا ترک کرنا، اس جہت کو سمجھانے کے لیے تھا۔ یہ تو بہرحال شہید ثانی کی جو تجزیہ اور تحلیل ہے وہ پیش ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں روایات کا لحن دیکھتے ہیں، احادیث کا متن دیکھتے ہیں، الفاظ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے لیے رفع یدین مستحب ہونے میں تو اتفاق ہے سب کا، اختلاف باقی میں ہے۔ تو شیخ طوسی اپنی نہایہ اور مقصود میں اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ بلکہ اکثر جو ہیں ان کی طرف منسوب ہے، اور مشہور قدماء کی طرف منسوب ہے کہ باقی تکبیروں کے لیے رفع یدین مستحب نہیں ہے، چونکہ غیاث بن ابراہیم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام کے واسطے سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی انہ کان لا یرفع یدہ فی الجنازہ الا مرۃ واحدہ، کہ امام امیر المومنین جنازے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر ایک ہی مرتبہ، یعنی پھر تکبیر پہلی تکبیر میں۔ اسماعیل بن اسحاق کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے والد گرامی سے روایت کی کان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یرفع یدہ فی اول تکبیر فی الجنازہ، کہ جنازے میں آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ مشہور متاخرین تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کو مستحب قرار دیتے ہیں، ان کی بھی دلیل روایات ہیں۔ عبد الرحمن بن ارزمی کی روایت ہے صلیت خلف ابی عبداللہ علیہ السلام علی جنازہ فکبر خمسا یرفع یدہ فی کل تکبیرہ، کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ میں نے ایک جنازہ پڑھا تو آپ نے 5 تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی بلند کیا۔ محمد بن عبداللہ بن خالد کی روایت ہے صلی خلف جعفر بن محمد علی جنازہ فرعوا یرفع یدیہ فی کل تکبیرہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کی، آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے۔ یونس کی روایت امام رضا علیہ السلام سے جو فداک ان الناس یرفعون ایدیہم فی التکبیر علی المیت فی التکبیرۃ الاولی ولا یرفعون فیما بعد ذلک، کہ لوگ پہلی تکبیر میں نماز جنازہ کی ہاتھ اٹھاتے ہیں باقی میں نہیں اٹھاتے۔ فاقتصر علی التکبیرۃ الاولی کما یفعلون وارفع یدی،
فی کل تکبیرہ، میں اب لوگوں کی طرح ایک ہی تکبیر میں ہاتھ اٹھاؤں یا ساری تکبیروں میں ہاتھ اٹھاؤں؟ فرمایا ارفع یدک فی کل تکبیرہ، ہر تکبیرہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ ویسے شہید ثانی کی یہ جو بات ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ مستحب کو کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، چونکہ جن میں دوسری تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کو چھوڑنے کا ذکر ہے وہ فقط امام علی علیہ السلام کا فعل ہے کہ وہ مثلا اس کو چھوڑتے تھے، فقط ایک کے ساتھ اٹھاتے تھے، ان کا فعل نقل کیا گیا، تو یہ دلیل اپنی جگہ درست ہے۔ اب وہ جو پہلی روایات ہیں جن میں فقط ایک تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اس سے تقیہ یا اضطرار اور مجبوری کی صورت مراد لی گئی ہے، کیونکہ اسماعیل بن جابر جوفی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک طولانی خط ہے جو آپ نے اپنے اصحاب کو لکھا تھا اور فرمایا دعو رفع ایدیکم فی الصلاۃ الا مرہ واحدہ حین یفتتح الصلاۃ فإن الناس قد شہروکم بذلک واللہ المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کو چھوڑ دو اور صرف ایک تکبیرہ احرام میں ہاتھ اٹھاؤ کہ لوگوں نے تمہیں اس کے ساتھ مشہور کر دیا ہے، اور اللہ بہترین مددگار اور اس کی طاقت اور قوت کے سوا کسی کی طاقت کار ساز نہیں ہے۔ تو اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ باقی تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھانے کی جو وجہ ہے وہ اس دور کے زمینی حقائق ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اور ظالم اور جابر حکمرانوں کی طرف سے جو مومنین تھے ان پر سخت گیری کا ڈر ہے۔